ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کی بارش کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم اور اس کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے، جو اسلام دنیا کا سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے اچھا اور بہتر دین ہے، جس میں انسان کے لیے تمام قسم کی خیر و بھلائی اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اس نعمت کے اوپر ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں، اس کی جتنی بھی حمد و ثنا کریں، وہ بہت کم ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے بہت سے اصول، بہت سے دستور حیات کو ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جو دستور ہمیں عطا کیا ہے، جو ضابطۂ حیات ہمیں اللہ رب العالمین نے عنایت کی ہے، وہ دنیا کی سب سے بہترین ضابطۂ حیات ہے، دنیا کا سب سے بہترین دستور حیات ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دستور حیات نہ تھی، نہ ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا زبردست دستور حیات، اتنا زبردست ضابطہ حیات ہونے کے باوجود آج ہم اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، دین اسلام کے صحیح راستے سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو یہ 12 مہینے کی شکل میں جو ہمیں ایام عطا کیے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر ہم کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے امور کو انجام دیتے ہیں جن کا تعلق نہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ دستور حیات سے ہے، ضابط حیات سے ہے، نہ قرآن و حدیث سے ہے۔ انہی میں سے یہ مہینہ جو چل رہا ہے محرم الحرام کا، ابھی جو آنے والا ہے 2 دن کے بعد انشاءاللہ، اور یہ ذی الحجہ مہینہ کا اختتام ہونے والا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا سب سے آخری سال ہے، اور محرم الحرام جو اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا سال ہے، جو انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا۔ جیسے یہ مہینہ آتا ہے، ہمارے ذہن میں فوراً ایک عجیب قسم کی چیزیں، عجیب قسم کے خیالات، تصورات امڑنے لگتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں وہ چیزیں گردش کرنے لگتی ہیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نکلا، لوگوں کے ذہن میں ڈھول، باجا، تاشا، مرثیہ خوانی، نوحہ موتم اور جلوس، ڈنڈا، لاٹھی، تیر و تلوار کے ساتھ مسلمانوں کا جلوس، ناچ گانا، رقص و سرور کی محفلیں ہمارے ذہن میں آنے لگتی ہیں، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ محرم الحرام میں کیے جانے والے یہ اعمال اسی مہینے کے جز ہیں، اسی مہینے کے حصے ہیں، اور شاید اللہ رب العالمین نے ان اعمال کو اسی مہینے میں کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، جبکہ ان اعمال کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شہادت حسین سے، نہ نوحہ ماتم سے، نہ گریہ زاری سے، نہ اس قسم کی کسی بھی قسم سے اس مہینے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ایک اہم مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے کتاب قرآن حکیم کے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی تعداد
بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، لوح محفوظ میں، اسی دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اور ان 12 مہینوں کے اندر منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا اور واضح دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس اے مسلمانوں ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم مت کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، جن مہینوں کی اسلام کے اندر بڑی عظمت ہے، بڑی حرمت ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا ایک مہینہ۔ انہی 4 مہینے سے اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ جو ہمیں عطا کیا وہ محرم کا مہینہ ہے، اور ان 4 حرمت والوں مہینوں کے اندر یہ محرم کا مہینہ سب سے بڑا حرمت والا، سب سے بڑا عظمت والا اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس مہینے کی بڑی خصوصیت اور اہمیت حدیث کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، ظلم مت کرو۔ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ ظلم کا معنی یہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اسے اندر کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، فتنہ و فساد، دوسرے پہ ظلم زیادتی کرنا، گناہ کو انجام دینا، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ مہینوں کو کچھ مہینے کے اوپر فوقیت دی ہے، کچھ ایام کو ایام پر فوقیت دی ہے، کچھ راتوں کو دوسری راتوں میں فوقیت دی ہے۔ جیسے لیلۃ القدر کو باقی راتوں پہ فوقیت دی ہے، یوم جمعہ کو باقی ایام پہ فوقیت دی ہے، ماہ رمضان کو باقی مہینوں پہ فوقیت دی ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کو دوسرے عشرہ فوقیت دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ محرم کا جو عشرہ ہے، یہ پہلا جو یوم عاشورہ ہے، اس دن کو بھی اللہ رب العالمین نے دوسرے ایام پہ فضیلت بخشی ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن حدیث کے اندر جن باتوں کو بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ کربلا سے، سانحہ کربلا سے تقریباً کئی سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں، یہ باتیں اللہ نبی نے بیان فرما دی تھی۔ اس لیے ماہ محرم کا تعلق سانحہ کربلا سے جوڑنا، واقعہ کربلا سے جوڑنا، شہادت حسین سے جوڑنا، اور یہ کہنا کہ اس مہینے کی فضیلت شہادت حسین کی بنا پر ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی اور آپ کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے اس مہینے کی فضیلت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شہادت حسین کا واقعہ اللہ کے نبی کے انتقال کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے 50 سال بعد یہ شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا، جبکہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 50 سال بلکہ 60 سال پہلے اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی تھی کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے محرم کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث کے اندر اس مہینے کی اہمیت کو، اس مہینے کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہ ایک مشہور حدیث ہے، اللہ نبی فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے برتر روزہ اگر کسی مہینے کا روزہ ہے، کسی دن کا روزہ ہے تو ماہ محرم کا روزہ ہے، ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اور فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز سب سے افضل ہے تو وہ صلاۃ فی جوف اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرما کر کے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، بڑی حرمت ہے، اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی اس کا ایک الگ مقام ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کے دن کا روزہ
یہ ایسا روزہ ہے احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو مسلمان اس دن روزہ رکھے گا ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا، پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس محرم کے مہینے کے تعلق سے، یوم عاشورہ کے تعلق سے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ یہ زمانہ جاہلیت سے لوگ اس کا اہتمام کرتے چلے آ رہے تھے، رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے ہی یہ روزہ تھا، اور بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ فرض کیا تو اس روزے کو اللہ رب العالمین نے نفل کے درجے میں رکھ دیا۔ اب یہ روزہ رکھنا فرض نہیں بلکہ نفل ہے، اور اس روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی بدولت مسلمانوں کے، روزہ رکھنے والے کے 1 سال، پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، پچھلے 1 سال گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس دن کی فضیلت، اس دن کی اہمیت، ان کا تعلق شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، واقعہ کربلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں پہلے بیان فرما دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ نفل روزے میں جس روزے کا اہتمام کرتے تھے وہ یہی عاشورہ کا روزہ تھا، محرم کا روزہ تھا، کہ اللہ کے نبی خود روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ جو تم میں سے جو چاہے اس مہینے اس دن کا روزہ رکھے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا جو اہل کتاب تھے، جو یہودی لوگ وہاں پہ بسے ہوئے تھے، وہ آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نبی نے ان سے پوچھا کہ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے بہت عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے، کیونکہ اسی دن 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا تھا اور فرعون کو سمندر میں غرق کیا تھا، ڈبویا تھا۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پہ ہم نے اس دن روزہ رکھنا شروع کیا ہے، ہمارے نبی نے رکھا اور ہم نے بھی روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا نحن احق و اولاد بموسیٰ منکم، کیا اہل کتاب ہے یہودیوں، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کی پیروی کرنے کے اس سلسلے میں، کیونکہ موسیٰ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو یہ روزہ عاشورہ کا روزہ یہ پہلے زمانے سے چلا رہا ہے اور اللہ کے نبی بھی رکھتے تھے، اور جب مدینہ آپ پہنچے دیکھا یہود بھی رکھتے ہیں تو اللہ نبی نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو وہ بھی رکھتے ہیں روزہ، ہم بھی رکھیں گے روزہ، تو ہمارے روزے اس کے روزے میں مشابہت آ جائے گی، اس لیے پھر اللہ نبی نے فرمایا لئن بقیت الی، اگر میں زندہ رہا، لئن عشت الی عام المقبل، اگر میں آئندہ سال بحیات رہا، میں زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو میں 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ یہ اللہ نبی کی حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا خالف الیہود، کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود فی، تم اس روزہ رکھنے میں ان کی مخالفت کرو، وصوموا یوم التاسع والعاشر، اور تم 9ویں تاریخ کو روزہ رکھو اور 10ویں کو بھی روزہ رکھو۔ تو میرے بھائی، یہ محرم کے تعلق سے، اس مہینے کے تعلق سے اللہ نبی کی ہدایات، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے 9ویں تاریخ کو، 10ویں تاریخ کو، اور اگر کوئی شخص 9 کو نہ رکھ سکے تو ان کے لیے یہ علماء نے بیان کیا کہ وہ 10 کو 11 کو رکھے، لیکن 2 دن کا روزہ رکھے۔ یہ اس مہینے کے تعلق سے اللہ نبی کے ارشادات ہے، اللہ کے نبی کے حدیث ہیں۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر جہاں بہت سے اچھے کاموں کرنا ہے، وہیں پہ ساتھ ساتھ ہمیں ظلم زیادتی سے بچنا ہے، اللہ کی معصیت سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ مسلمانوں تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، چاہے وہ ظلم اللہ کی نافرمانی کر کے ہو، اللہ کی معصیت کو انجام دے کر کے ہو، کسی کو قتل کر کے ہو، کسی پہ زیادتی کر کے ہو، کسی کو مار پیٹ کر کے ہو، کوئی بھی شکل ہو گناہ کا، اس گناہ کام کو ہمیں اس مہینے میں انجام نہیں دینا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھا چڑھا کے دیتا ہے،
اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بھی انجام پانے والے گناہ کا عذاب اور سزا بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ اس مہینے کے تعلق سے اللہ نبی کے احادیث، اللہ نبی کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، ہمیں اللہ نبی کی، ہمیں اپنے پیارے نبی کی ان احادیث کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ہمیں ذہن میں یہ حدیث ہوتی بھی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور فوراً ہمارے ذہن میں جیسے محرم کا چاند نکلا اور ہمارے کانوں سے ڈھول بجنے کی آواز، تاشے بجنے کی آواز، لاٹھی کھیلنے کی آواز اور مسیح اور مرثیہ گانے کی آوازیں ہمارے گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں دیہات میں گونجنے لگتی ہیں۔ اور ہمیں سمجھ لیا کہ محرم کا معنی یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر لاٹھی کھیلو، ڈھول بجاؤ، ناچو گاؤ اور تیر تلوار لے کر کے گلیوں میں جلوس نکالو۔ میرے بھائی، جیسے میں نے کہا کہ ان چیزوں سے اس مہینے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہادت حسین ایک بڑا واقعہ اسلام کے اندر ہوا، لیکن یہ اللہ کے نبی کے انتقال کے تقریباً 50 سال کے بعد ہوا، اور جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، لیکن کسی بھی صحابی سے یا کسی بھی علاقے کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کہیں بھی اس طریقے کی باتیں نہیں ہے کہ لوگوں نے شہادت حسین کے لیے ماتم کیا ہو، نوحہ کیا ہو۔ جیسے آج کل یہ چیزیں عام ہیں، آج یہ چیزیں عام ہیں، اور یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں ایجاد ہوئی شیعہ کی طرف سے۔ شیعہ جو اسلام کا دشمن تھا، جنہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، اسلام کے روشن تعلیمات کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اسلام کے اندر ایجاد کی، اور یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تبرہ بازیاں کی۔ انہوں نے صحابہ کو کافر تک کہہ دیا، چند صحابہ کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ کو کہہ دیا کہ اسلام سے مرتد ہو چکے ہیں۔ ایسے شیعہ لوگوں نے اسلام کے اندر، اسلام کے نام پہ ان چیزوں کو ایجاد کیا، ان چیزوں کو ایجاد کیا۔ اور آج ہم اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن حدیث کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم شیعہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور شیعہ کی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو دھڑلے سے کرتے ہیں۔ اور ہمارے ائمہ، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے ائمہ اعظام ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور شہادت حسین کے واقعے کو نمک مرچ لگا کر کے اور اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ محرم کا جو اصل مقصد تھا، اس مہینے کی جو اصل مقام مرتبہ ہے، وہ چیزیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ اور کہیں لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے شہادت حسین اور ڈھول بجا اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا، جبکہ اسلام میں ان اعمال کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور میرے صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین دور تھا، یا دنیا کے سب سے اچھے لوگ موجود تھے، لیکن اس زمانے کے لوگ بھی ان چیزوں کو نہیں کرتے تھے۔ ان کا معمول کیا تھا؟ روزہ رکھنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اچھے کاموں کو انجام دینا۔ آج کل ہمارے اس محرم کے مہینے کے اندر، ہمارے مسلم سماج کے اندر، گاؤں کے اندر کتنی خرافاتیں ہوتی ہیں، کتنے رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوا اور لوگ طرح طرح کے بدعت و خرافات کو انجام دینے لگتے ہیں، تعزیہ بنانے کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور تعزیہ کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس تعزیے کے اندر اور اس تعزیے کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو بناتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اور نقش و نگار کے ساتھ لے کے گاؤں میں، گلیوں میں، کوچوں میں نکلتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے اس تعزیے کے اندر نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح آتی ہے، استغفر اللہ، حضرت حسین کی روح آتی ہے اس تعزیے کے اندر، اور اس کے عقیدہ مان کر کے اس تعزیے کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، اور اس تعزیے جہاں پہ رکھا جاتا ہے اس جگہ کو گھیر کر کے کیلے کے درخت لگا کر کے اور جھنڈا گاڑ کر کے وہاں پہ کھیر، پکوڑے اور مٹھائیاں اور تمام چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور نظر و نیاز کی جاتی ہے، منتیں مانی جاتی ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں جو کچھ بھی منت مانگیں گے، جو نظر و نیاز پیش کریں گے، اللہ قبول کر لے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی، یہ مکمل طور پہ شیطانی عمل ہے، شرکیہ عمل ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت حسین کی روح اس میں آتی ہے، یہ تو شرک اکبر ہے۔
یہ تو شرک اکبر ہے. شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے, یہ اللہ کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہادت ملی, یہ اللہ تعالیٰ کیا اس کے درجہ کو بہت بلند کرے گا. اور صرف حسین نہیں بلکہ اس سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نبی نے خود کہا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر آتے یہ عمر ہوتا, یہ عمر ہوتا. اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا اور بے دردی سے نماز کی حالت میں پیٹ میں چھڑا گو کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. اور خود حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. ظالموں کی طرف سے ان کو شہادت نصیب ہوئی. اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ نبی کے 2 بیٹیوں کے داماد ہیں, خلیفہ ثالث ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور جن کے بارے میں اللہ نبی نے بارہا ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا, ان کو ظالموں نے کئی دنوں تک بھوکا پیاسا گھر میں قید کر کے اور اسی حالت میں بے بسی کی حالت میں بے کسی کی حالت میں مظلومانہ طور پہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا. اس زمانے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, کسی نے نوحہ نہیں کیا, کسی نے ماتم نہیں کیا, کسی نے سیرا نہیں پیٹا, کسی نے اپنے غریبان کو چاک نہیں کیا. تو میرے بھائی جب اتنے بڑے صحابہ کرام اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو شہادت نصیب ہوئی, اللہ تعالیٰ کو درجہ کو بلند کیا, تو حضرت حسین کے بارے میں یہ عمل کرنا یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی یہ کرنا بالکل ناجائز ہے اور یہ شرک ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, کہ جو شخص لیس منا من ضرب الخدود, وہ شخص ہمارے طریقے پہ نہیں ہے, ہمارے دین پہ نہیں ہے, جو نوحہ کرنے کے لیے کسی کے اوپر دکھ ظاہر کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے, اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے, اپنے غریبان کو پھاڑتا ہے اور جاہلی پکارتا ہے, یعنی نوحہ ماتم کرتا ہے, وہ شخص ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. اور اللہ نبی نے ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا اربع من امر الجاہلیہ, کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت میں سے ہیں, ان میں سے نوحہ ماتم کرنا. اور یہ نوحہ ماتم ایسی چیز ہے کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص نوحہ کیا کسی مردے کے اوپر, ماتم کیا اور وہ مر گیا, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو تار کول کا لباس پہنائے گا, آگ کا لباس اس کو پہنائے گا. تو میرے بھائی یہ آج کل جو یہ سسٹم چلا ہوا ہے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, یہ شیطانی عمل ہے, یہ بدعت و خرافات ہے, شیعہ کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں. اور یہ تازہ بنانا ڈھول ماتم کرنا یہ تقریباً 352 ہجری کے اندر عراق کے اندر ایک شیعہ بادشاہ تھا معیز الدولہ, اس نے اپنی شہرت کے لیے ان چیزوں کو ایجاد کیا. یہ قرون اول میں ان چیز کا نام و نشان نہیں تھا. جب صحابہ کرام موجود تھے, بڑے بڑے تابعین موجود تھے, تابعین موجود تھے, ائمہ کرام موجود تھے, محدثین اعظام موجود تھے, ان سے کسی سے بھی ایسا عمل ثابت نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا کیا ہے کہ 9ویں تاریخ کو 10ویں تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے, خود بھی روزہ رکھیں, اپنے گھر والوں روزہ رکھنے کا اس کو اہتمام کرائیں, ان کو تاکید کریں, کیونکہ یہ روزہ ہمارے لیے ہماری نیکیوں میں ذخیرہ ہونے کے لیے, ہمارے ذخیرہ اعمال میں اضافے کے اللہ رب العالمین نے ان روزہ کو مشروع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ان روزوں کو رکھ کر کے 1 سال کے گناہ کو اللہ سے معاف کرا سکتے ہیں. 1 سال کے گناہ کو, 1 روزہ رکھیں, 2 روزہ رکھیں, اللہ اس کے بدلے میں ہمارے پچھلے 1 سال گناہ کو معاف کر دے گا. اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی نعمت اور اللہ کا اتنا بڑا کرم ہمیں نصیب ہوا ہے. ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اور خرافاتی چیزوں میں, شیطانی چیزوں میں اور شیعہ کی ایجاد کردہ رسم و رواج میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں. اور ان کو کرنے سے اللہ نے خود کہا فلا تظلموا فی انفسکم, اپنے پہ تم ظلم نہ کرو. یہ ظلم ہے, یہ گناہ کرنا, یہ شرک انجام دینا, یہ بدعت کا انجام دینا, رسم و رواج کرنا, یہ مکمل طور پہ ظلم ہے. اور ایسا ظلم ہمارے لیے بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے. تو میرے بھائی کہنے مطلب یہ ہے محرم کا مہینہ آنے والا ہے, اس لیے ہم جہاں کہیں رہیں, جس ماحول میں رہیں اور ایسے عمل کو دیکھیں, ہم لوگوں کو سمجھائیں, تبلیغ کریں. جو بھائی ہمارے نہیں جانتے ہیں اور ان کا یہ رسم و رواج نسل در نسل چلی آ رہی ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور کہتے ہیں ارے ہمارے باپ دادا نے کیا ایسا کیا ویسا کیا, یہ سب غلط کر رہے تھے. ان کو اچھے سے سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, یہ قرآن کا حکم نہیں ہے, یہ حدیث کا حکم نہیں ہے. حکم کیا؟ روزہ رکھیں اس مہینے کے اندر, روزہ رکھیں, خود بھی روزہ رکھیں, اپنے گھر والوں کو, بال بچوں کو, اہل و عیال کو روزہ رکھنے کی تاکید کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے رسول کی حدیث کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں شیطان سے بچا.